السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، الحمدللہ سے اسکول ٹائم پہ کالج کے ٹائم پہ اور ابھی بھی میں کوئی فنکشنز میں اٹینڈ ہوا تو مجھے ایسے مومنٹس وغیرہ ملتے، لیکن یہ جو مجھے ایوارڈ ملا الحمدللہ ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خاص ہے میرے لیے، کیونکہ ایک 10ویں کلاس کی بچی ایک جو ہے فنکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے نعتوں کے کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز جیت کے، اور یہ میرے کو تحفے کے طور پہ بھی جا کے دے کر الحمدللہ. اور وہ بچی بول رہی کہتے ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب کے ویڈیوز اور جو بھی چیزیں میں فالو کرتا ہوں، ایک ذرا چیئر دی ان کو بٹھاؤ میرے بعد، جو بھی چیزیں میں فالو کرتا ہوں میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، ایسی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اصل میں جو ہنر ہے، یہ علم بہت بڑی چیز ہے نہیں. تو وہ بچی چھوٹی 10 کلاس کی بچی جو ہے یہ ایوارڈ جو ہے میرے لیے دے کے بھیجی. وہ بچی کا نام نازیہ ہے. تو ماشاءاللہ میرے کو بہت خوشی ہو رہی. پہلے تو لا کے دیے مجھے تو میں منگ کے رکھ لیا، ایسا ڈیلی آتے رہتے آلموسٹ، بہت سارے لوگ چاہنے والے آتے ایسے تحفے دیتے، منگ کے رکھ لیا. جب میں پوچھا کہ یہ سب کیا ضرورت، یہ سب ضرورت نہیں، تو یہ ایک بچی کی محنت ہے نہیں. تو یہ بچی کی محنت ہے اور وہ بچی مجھے ایوارڈ دی بولے تو میرے کو جان بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ سے. اور آپ لوگوں سے بس یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ عزت دے رہی، محبت دے رہی، الحمدللہ ایک بھائی ہونے کے ناطے بہت بڑی بات ہے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگوں کی مجھے محبت مل رہی. اسی طرح میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بس یہ محبت اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھیں. اور جو انسانیت کے ناطے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ اس میں میری مدد کر رہے، تو آپ لوگ بھی یہ علم کو جان لو. بیکاز ایک چیز کا ہم خاص خیال رکھنا، کیونکہ جو چیز جو انسان بناتا ہوں اسے بہتر معلوم اگر کچھ بھی مسئلہ آیا تو نہیں. اب سمجھو کہ آپ بریانی بنا رہے، اب بریانی میں اگر آپ زیادہ نمک ڈال دیے تو خراب ہو جاتی ہے نہیں، پانی کم ڈال دیے تو خراب ہو جاتا. یو نو ویری ویل بریانی کو کیسا بنانا، سمجھ رہی. اسی طرح الیکٹریشین فین یا لائٹ یا کچھ بھی انہیں ریڈی کر رہا تو اسے اچھا معلوم الیکٹریشینز کا کہ خراب ہو تو کیوں کرنا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان بناتا تو اسے ہی معلوم رہتا کہ سلیوشن کیا ہے، سمجھ رہی میری بات. لیکن انسان بہت کچھ بنا دیا اللہ کے چیزوں کا سہارا لے کے، لیکن اللہ کے چیزوں کا سہارا لے کے انہیں روبوٹ تو بنا دیا لیکن انسان نہیں بنا سکا. انسان کا ایک پارٹ تک نہیں بنا سکتا. جیسا کہ خون کا خطرہ کوئی بنا سکتے نہیں بنا سکتے. جسم کے اندر ہارٹ کوئی بنا سکتے، انہوں ریپلیس کر سکتے، اس میں بھی 90% انہوں گارنٹی نہیں دیتے، 10% گارنٹی دیتے. 10% ان دا سینس فیلچ وہ، سمجھ رہی میری بات. ہارٹ اللہ تعالیٰ بناتے، تو جسم کا ہر ایک پارٹ اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں. تو بیماری اور شفا یہ صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے کو سمجھ میں آنا، بیکاز کون سے ٹائم پہ باہر آواز ہم بہت آ رہے پلیز. تو اللہ بہتر جانتے کہ بندے کو شفا کب دینا، بیماری کب دینا. لیکن ہم لوگ ٹینشن میں آ کے کسی کے سامنے چلے جاتے، حکیمہ ہو یا ڈاکٹر ہو یا کسی کے ٹائم پہ. جب آپ بیماری دیکھو ایک ساتھ پورے تکلیفاں ساتھ آتے ہے نہیں، غریبی، بیماری، کیا نہیں کہ تو مصیبتیں پورے مل کو ایک ساتھ آتے. ہماری نصیب خراب رہتی ہو کیا اللہ بہتر جانے، کیونکہ وہ ٹائم پہ ہمیں اللہ کو ہی پکارنا ہے. بات یاد رکھو آپ لوگ. بیکاز جب آپ بیمار ہوتے، آپ بیماری کی حالت میں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوزولی کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو ٹائم دے رہا، بات کر رہا تو پہلے اپنا فائدہ دیکھتا. انسان بھی کیوں نہ ہو، آپ کی مدد کر رہا تو اس میں میرا کیا فائدہ، دین انہیں آپ سے بات کرتا. سمجھ میں آ رہا. تو اللہ کی وہ ایک ہی محبت ہے جو بنا مطلب کی ہے، اور وہ سچی محبت ہے اور وہ پاک محبت ہے. اگر ہمیں 1% بھی محبت نہیں کریں گے تو ہم نہ وہاں 99% ریپلے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات.
ایٹ لیسٹ ہمارے اندر اتنا تو بھی احساس آئیں گا نا, تو انشاءاللہ یہ جو جتنے لوگ آپ لوگ محبت سے آتے میرے پاس, یہ اللہ کی ہی نیٹ ورکنگ ہے. کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کے مدد سے اور اس کے نام سے ہی شروع ہوتا. آپ بھی اپنا کام شروع کریں گے بسم اللہ کے نام سے تو ڈیفینیٹلی سکسیسفل ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ جتنے بھی لوگ صحت کو لے کے میرے پاس آ رہی ہیں الحمدللہ, دیکھو جسم میں کب کیا ہوتا کسی کو نہیں معلوم, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. دیکھو اب ایک پیشنٹ اب آیا تھا, آپریشن کرنا کر کو ان کو بولے تھے, کہتے آپریشن کرنا بولے کہتے تھے, سڈنلی ان کو پیرالائسس ہوگا. انجیوگرام کرتے کرتے ہارٹ آ جاتا, ڈائلسس کرتے کرتے انتقال ہو جاتا, کیمو کرتے کرتے کچھ بھی ہو جاتا, بخار آ جاتی, موت ہو جاتی. تو یہ موت مقرر ہے, یہ بات یاد رکھ لو. اور یہ جو بیماری آپ کو آئی ہوئی ہے اس کے لیے شفا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھے ہوئے ہیں ان چیزوں میں, قدرتی چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے شفا رکھے ہوئے ہیں. اس کے ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو اللہ غذا میں شفا رکھے. دوائیاں کھا کھا کے ہمارے پیٹاں اور ہم خراب کر لے رہے, ہاضمہ نہیں کر رہے. دو چیزوں کا خاص خیال رکھو, دو چیزوں کا خاص خیال رکھو. ایک صحیح غذا, دوسرا برابر کی نیند. یہ دو چیزیں تب بھی ڈسٹرب ہوتے جب ایک چیز ڈسٹرب ہوتی, وہ ہے ہمارا معدہ. معدے کی گرمی سے یوزولی مرد اور عورت, یہ بات کا خاص خیال رکھو, معدے کی گرمی سے آپ کا پیٹ کا جو ہے سسٹم بگڑ جاتا, جس کی وجہ سے آپ کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی, کھانا کھایا نہیں جاتا, منہ میں چھالے آ جاتے, اور جو ہے آپ کو سکون نہیں رہتا, آپ ٹینشن میں رہتے. یہ سارے چیزاں اللہ کی دوری, یہ بات یاد رکھو. آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گے اور صحیح غذا کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح رہتے. سمجھ میں آ رہا؟ جن کو بھی معدے کی گرمی ہے, منہ میں چھالے آئے, تو جامن کا پتا چاپ کو تھوکو, انشاءاللہ چھالے کم ہو جاتے. اور ایک کپ یعنی تو آدھا گلاس کھوپرے کا رس نکال لو, کھوپرا رہتا نا, کھوپرے کا رس نکال لو, اس میں 1 چمچہ شہد اور 1 چمچہ دہی ملا کے لے لو. انشاءاللہ ملا کے وہ لے لو, اس سے معدے کی گرمی کم ہو جاتی انشاءاللہ. اور صبح بھومی آملہ, یہ گھروں کے آس پاس ملتا پتا, یہ پتا اس کا جو ہے آپ کاڑھا بناؤ. یہ پتا نہیں ملا تو پاؤڈر تو آن لائن سرچ کرو, انشاءاللہ پاؤڈر بھی مل جاتا. لیور کے کنڈیشن کو صحیح کرتی ہے چیز انشاءاللہ. بھومی آملہ 1 چمچہ پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ڈال کے اونٹا کے اس کو آدھا کر لینا. کھپی کا جھڑ رہا تو لو جی, اس کو آدھا کر لینا. آدھا کر لے کے 1 گلاس سے آدھا گلاس کر لے کے جو ہے بھومی آملہ, انشاءاللہ یہ صبح نہار پیٹ پیو, بہت فائدے میں آتے. اور یوزولی کیا ہے, آج معدے کی گرمی بولا میں, معدے کی گرمی سے کیا رہتا, فرسٹ پائلس آتا آپ کو. یوزولی آپ کو موشن صاف نہیں ہونا, موشن گھٹ ہونا, پائلس کی شکایت ہونا, فشتولا ہونا, اپینڈکس ہونا. یہ پیٹ کی خرابی کو آپ اگر دور کرنا ہے تو صرف 3 پیپل کے پتے, یہ گھروں کے آس پاس تو بے حساب ملتے آپ کو, نیچے گر کو پڑ کو رہتے وہ, یعنی بے حساب. وہ سکو رہے تو بھی نو پرابلم, ٹھیک ہے, سکو رہے تو لا کے کاڑھا بناؤ. کچے پتے 3 پیپل کے 3 کچے پتے 1 گلاس پانی میں ڈال کے گرائنڈر کر کے صبح صبح انشاءاللہ پیو. یہ اپنی عادت بھی بنا لے سکتے آپ لوگ, یہ اپنی عادت بھی بنا لو. ہمیشہ آپ کے مزلز اسٹرانگ رہتے, آپ کا معدہ صحیح رہتا, کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ غذا کھاتے نا کھانا, یہ کھانے کے ساتھ یہ پتے بھی کھاؤ. یہ بکرے کھا کو سکون سے جی رہے, ہم لوگ گوشت کھا 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 کو پیٹاں خراب کر لے رہے. اچھی بات ہے گوشت کھاؤ, میں نہیں کرانی. یہ گوشت کے ساتھ یہ تھوڑا پتے بھی کھاؤ ذرا. یہ اچھی غذا ہمیں جانوروں کو دے رہی, جانوروں کو کاٹ کاٹ کو کھا رہی. تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھو, کیونکہ جب آپ کی یہ بات آپ کی جو ہے صحت کے اوپر آپ کی جو مصیبت آتی, پریشانی آتی, تو یقین مانو پوری طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتے, پوری طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتے. اور ایک جو ہے یہ جھاڑ آپ کے گھروں کے آس پاس بہت ہے, یہ کپی کا جھاڑ بولتے اس کو, کپی کا جھاڑ بولتے. کی بولے تو اسے چھوٹے چھوٹے کپاں لگتے, دیکھو یہاں پہ ہے نہیں, آپ کے گھروں کے آس پاس بہت ہے, پہچاننے میں بھی آپ کو آتا. اس کے بہت فائدے ہیں الحمدللہ, اس کے بہت فائدے ہیں انشاءاللہ. یہ فائدے بتانے سے پہلے انشاءاللہ میری بہن سے بات کریں گے انشاءاللہ, جو محبوب نگر سے ہے. یہ ایوارڈ لے کر آئے میرے واسطے ماشاءاللہ, یہ بہت بہت بہترین ایوارڈ ہے. اور یہ اوپر یہ ہیرا
اچھا لگ رہا ماشاءاللہ سے. آئیے آئیے بات کریں گے انشاءاللہ میری بہن سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں کہاں سے ہے؟ محبوب نگر سے ہے. محبوب نگر سے. ہاں بولو. یہ ہماری بیٹی یہ اسکول میں نعت سے دیے سے ہے. ہاں یہ اسکول میں. اسکول میں ہاں تو سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کو ملنا بول کے بولے ہاں. میرے کو ایسا چیزا میرے کو ضرورت نہیں ہے ان کو دینا ہے. ہاں. مما تم جاتے نا ڈاکٹر صاحب کا نے ہاں. جب میرے کیسا مہینے میں 15 اگست میں جی سے 15 اگست میں جیتے سو ہے. ہاں. 15 اگست میں کیا 15 اگست میں کیا فنکشن میں جیتے سو ہے؟ یہ اسکول میں نعت میں نعت میں. نعت جیتے سے پہلی بار فرسٹ اس لائف میں تو اتنا ہمیں بولی ایک ایک ہیرے ہے ڈاکٹر صاحب بھی ہیرے ہے ان کے برابر لوگ ہم پورا ہیرے ہیرے بول کے پورا کامنٹ کرتے اتنے اتنے پوچھو نہ کو کامنٹ کرتے بول کے بولے ٹھیک ہے بیٹے میں دے تم کوئی بات نہیں ہے اور اچھا ہے بہت بہت شکریہ بولے آپ بھی تھینک یو بولے بہت تم کمنٹ کو بہت لائک بولو تو اتنی لائک اور ایک دوسری چھوٹی بھی دی 5 کلاس ہے وہ بھی دیکھو نور جان چینل یوٹیوب چینل میرے بھی یوٹیوب چینل ہے اس کی ہے چھوٹی کا ہاں میں بھی دے تم ڈاکٹر صاحب بول کے چھوٹی اس کی بھی کائس کرنا کے لالی کے لیے اور آپ کے واسطے بہت کچھ لوگ آئے اتنے کمنٹ لگا رہے ہمارے فون پہ یوٹیوب پہ ہاں تو اس لیے آپ کو میں ریپلائی نہیں دے سکتا ہوں کچھ بھی بول نہیں ہے اور شکریہ. اور ایک بات الحمدللہ وہ بچی کا لائف میں پہلا اوارڈ ہے کہتے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت بہت خاص اوارڈ ہے میرے لیے الحمدللہ سے. تو ابھی میں آپ کو کپی کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا. دیکھیے اسے دنتی کا جھاڑ بھی بولتے یعنی دنتی کا جھاڑ بولتے کپی کا جھاڑ بولتے. یہ پودے میں اللہ بہت شفا رکھے بہت شفا رکھے پودے میں انشاءاللہ. اس کے ڈیٹیل تفصیل میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں بتا دوں لیکن اس کے 2 بہت خاص فائدے بتاتا ہوں جو آپ کو 1 منٹ میں ہی شفا دے دیتا ہے انشاءاللہ اور پلٹ کے آپ کو بیماری بھی نہیں آتی. دیکھو انشاءاللہ یعنی آج لوگ ایک بیماری سے پوری زندگی لڑتے رہتے لیکن شفا ہوتا. میں ہمیشہ کیا بولتا ہوں دشمن کو جان سے مارنا ہاف مرڈر نہیں کرنا آدھا بیدھا مار کو نہیں چھوڑنا جان سے مار دینا. آدھا بیدھا مارے تو اللہ کھمنا مارتا مطلب میں جا کو دشمنوں کو مارو کرو نہیں بیماری کو مارو بول رہا ہوں بیماری کو جڑ سے ختم کرو بول رہا ہوں سمجھ رہی. یہ علم کے ساتھ ہاف مرڈر نہ کو کرو ٹھیک ہے. یہ علم کے ساتھ آپ کو یہ ہتھیار ہے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ سمجھ رہی. اور یہ علم آپ بھی جاننا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ کپی کا جھاڑ جن کے بھی دانت میں کیڑ ہے انشاءاللہ یہ پتے کا رس ایسا پیس کے ڈالے تو دانت کا درد امیڈیٹلی کم ہو جاتا. اگر کیڑا ہے تو نکل جاتا ہے انشاءاللہ ایک ہی بار میں. پہلا فائدہ. دوسرا جن کو بھی ڈسٹ الرجی ہے چھینکا ہے سردی ہوتی بار بار چھینکتے رہتے نا انشاءاللہ یہ پتوں کا رس ناک میں 3 خطرے انشاءاللہ 3 خطرے ڈالنے سے آپ کی ڈسٹ الرجی دور ہو جاتی انشاءاللہ. یہ ڈالنے کے بعد ایک 10 منٹ تک آپ کی پوری گندگی نکلتی ناک میں سے نکلنے دیو انشاءاللہ. اس کے بعد آپ انشاءاللہ آپ کو چھینکا نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ چیز میں آپ کو شفا دینا اللہ یہ چیز میں آپ کو شفا دینا کیونکہ اللہ چاہے تو ہی شفا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. نہیں تو دنیا کی کتنی بھی اچھی چیز آپ کے لیے کام نہیں کرتی. اب آزما لو چاہے تو سمجھ رہے میری بات. اللہ جو چاہتا وہی چھوتا بھی سب اس کے اختیار میں ہے. عزت دولت شہرت صحت ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہر چیز اس کے ہاتھ میں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سچے دل سے اللہ کی ذات پہ یقین رکھو اور انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہے. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹنکی شور گنبد رنگ روڈ انشاءاللہ. 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں اما گارڈن فنکشن ہال کے بیک سائڈ کاٹے دان آرام گڑھ انشاءاللہ. اور 19 20 21 تاریخ کو بنگلور میں انچے پالڈیا فیضو لے آؤٹ کون سا ہے کمبی پور انچے پالڈیا فیضو لے آؤٹ میں انشاءاللہ 19 20 اور 21 تاریخ کو ملوں گا انشاءاللہ. اگلے مہینہ رمضان ہے تو آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان بہت بہت مبارک. کسے معلوم رمضان ہمنا نصیب ہوتا نہیں ہوتا
یعنی اگر نصیب ہو رہا بولے تو یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کو منا لینا اور اپنے گناہوں سے ہم جو ہے توبہ کرنا سچے دل سے, کیونکہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا اور کبھی بھی جانا پڑتا. تو ٹھیک ہے, تو ٹکٹ ہم سب کی بک ہے, کب ٹکٹ ہے نہیں معلوم, یعنی بک تو ہو گئی سو ہے لیکن کب ہے نہیں معلوم, تو کبھی بھی کال آ سکتا. ریڈی بولے تو یس ایم ریڈی کا نا, ٹھیک ہے, نو ایبسینٹ وغیرہ نہیں چلتا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ ریڈی رہنا, تو توبہ کرتے رہنا ہمیشہ انشاءاللہ. تو رمضان میں انشاءاللہ 1 سے 5 تاریخ تک میں گلبرگہ میں مطلب رمضان اگلے مہینہ 11 تاریخ کو ہے نا, تو انشاءاللہ 10 تاریخ تک تو کیمپ ایز یوزول ویسا چلتے, پھر 15 تاریخ تک حیدرآباد میں یوزولی انشاءاللہ رمضان کے شروع کے 4 دن ہوں گے اپروکسیمیٹلی. سحری کے بعد دیکھتا ہوں انشاءاللہ, سحری کے بعد انشاءاللہ فجر سے لے کے ظہر تک دیکھتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگرچہ میں اویلیبل نہیں رہا تو انشاءاللہ میری ٹیم کو میں بٹھا کے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اب جو بھی ہے میرے نمبرز پہ فون کر کے انشاءاللہ انٹیمیشن لے کے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر 9900366495 7795414139 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.